مولا مولا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حضرات، آج شعبان معظم کی 12ویں تاریخ ہے اور 2 دن کے بعد یعنی جمعرات گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس میں شب برات ہے. لہٰذا آج کی مجلس میں اسی پر گفتگو کروں گا اور میری گفتگو 3 باتوں پر ہوگی. ایک تو یہ کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. دوسری یہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تیسرے کہ اس میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ان میں سے آج کچھ باتیں عرض کروں گا اور باقی باتیں کل گزارش کروں گا. حضرات، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ شب برات کی کوئی اصل اور حقیقت اور فضیلت ہے یا نہیں، اور ہے تو کس قدر ہے، اس سلسلے میں مختلف طبقات کے لوگ مختلف باتیں پیش کرتے ہیں. بعض لوگ شب برات کی فضیلت اور عظمت، اس کے مقام اور مرتبے کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر لیلۃ القدر ہونے کا شبہ لگتا ہے. حالانکہ شب برات کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اور بعض لوگ شب برات کی فضیلت سے بالکل یا انکار کرتے ہیں اور اس کو ایک بے حقیقت شے قرار دیتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں باتیں انتہا پسندانہ ہیں، اور حق یہ ہے کہ بات ان دونوں کے درمیان میں ہے. ایسا بھی نہیں کہ اس کی فضیلت ہی ثابت نہ ہو، بلکہ متعدد احادیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے. اور ایسا بھی نہیں جیسے بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی طرح اس کی فضیلت ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں، بلکہ بات ان دونوں کے درمیان میں ہے. چنانچہ شب برات یعنی شعبان کی درمیانی شب کی فضیلت متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. میں نے اس موضوع پر کئی سال پہلے رسالہ لکھا تھا جو میری کتاب جواہر شریعت میں شامل ہے، اس میں اس کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی. میں یہاں اس وقت صرف 2 احادیث پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی درمیانی رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ پرور انسان کے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. شیخ ناصر الدین البانی جو ابھی قریب میں مشہور سلفی عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے صحیح ہے. دوسری حدیث امام بزار نے اپنی مسند میں اور ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاحن لاخيه. جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اس کے جو مشرک ہو یا اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہو.
اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے اور اس طرح کی اور احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس کا انکار کرنا صحیح نہیں۔ اسی لیے علماء کی بڑی جماعت نے شب برات کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ میں اس وقت صرف ایک سلفی عالم اور محدث علامہ عبید اللہ مبارک پوری کا حوالہ دیتا ہوں۔ انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح مرآت المفاتیح، اس کے اندر لکھا ہے متعدد احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ ساری حدیثیں شعبان کی درمیانی شب کی عظمت اور اس کی جلالت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس پر بھی کہ یہ رات دیگر اور راتوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذا اس سے غفلت برتنا مناسب نہیں، بلکہ عبادت، دعا، ذکر اور فکر کے ذریعے اس میں جاگنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت کا انکار صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک احادیث صحیحہ اور دیگر اس سے متعلق اور مؤید احادیث کی بنا پر یہ فضیلت کی راز ثابت ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ شب برات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث میں کوئی خاص عمل میری نظر سے نہیں گزرا، البتہ ایک بہت ہی ضعیف حدیث ہے جس سے 3 عمل ثابت ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام قوام السنہ اصبہانی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی جب شعبان کی درمیانی شب ہو تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغرب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ارے کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ اسی طرح پکارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ اس حدیث میں 3 عمل وارد ہوئے ہیں، رات میں قیام کرنا یعنی عبادت کرنا، دوسرے دن میں روزہ رکھنا، اور تیسرے اپنی مغفرت اور رزق اور سکون و عافیت کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے دعا مانگنا۔ مگر بھائیو اس حدیث کو علماء نے نہایت ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے موضوع تک کہا ہے، کیونکہ اس کے ایک راوی ابو بکر ابن ابی صبرہ کو امام احمد اور امام ابن معین نے وضاع اور کذاب تک کہا ہے۔ اسے اس حدیث کو تو معیار بنانا دشوار ہے۔ البتہ میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اس رات کی فضیلت ثابت ہے جیسے کہ اوپر میں نے آپ حضرات کو بتایا، تو اس فضیلت کو پانے کے لیے جاگنا اور عبادت کرنا تو ایک ایسی بات ہے جو خود ہی سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے حدیث ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے کوئی نیکی اور اطاعت کرو، اچھائی کے کام کرو۔ چنانچہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ وہ راتیں یہ ہیں، نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، اور عید کی 2 راتیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔
اور امام بہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی درمیانی رات۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی نے جو فرمایا کہ یہ کہا جاتا تھا، یہ کہاں کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ بات مشہور تھی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان، صحابہ میں، تابعین میں یہ بات مانی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک صحیح حدیث کی جانب آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأوتيه من ذا الذي يستغفرني فأستغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات جب تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یوں فرماتے رہتے ہیں کہ کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور کون مجھ سے استغفار کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس حدیث میں جو مضمون ہے، اس میں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول فرمانا، اور یہ بھی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ صدا لگائی جاتی رہتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ جب یہ سلسلہ ہر رات رہتا ہے تو کیا شعبان کی اس رات میں جس کو شب برات کہتے ہیں یہ سلسلہ نہ رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ سلسلہ رہے گا۔ تو اگر اس میں ہم دعائیں کریں، عبادات انجام دیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں تو یہ بات بڑی اچھی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے شب برات میں عبادت کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس رات میں کوئی خاص قسم کی نماز، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ 100 رکعت پڑھنا ہے اور اس میں اس طرح پڑھنا ہے، فلاں سورت اتنے عدد پڑھنا ہے، یہ بات احادیث سے ثابت نہیں، اور اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کو علماء نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ لہذا نوافل اور تہجد یا اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا، ذکر اذکار، درود شریف، تلاوت وغیرہ سے اس رات کو معمور رکھیں۔ اب رہی بات اس کے روزے کی، تو خاص شب برات کا روزہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور جو حدیث میں نے اوپر ذکر کی تھی اس کے بارے میں بتا ہی دیا ہوں کہ وہ حدیث بہت سے علماء کے نزدیک موضوع ہے اور انتہائی ضعیف۔ البتہ یہاں یہ بات عرض کروں کہ احادیث صحیحہ سے ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ثابت ہے، اور اس کی فضیلت میں احادیث وارد ہے، اور شب برات بھی 15 تاریخ کو ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لے، تو اس میں یہ روزہ بھی داخل ہو جائے گا 15ویں تاریخ کا شعبان کی، اور اس کو فضیلت مل جائے گی۔ یہ چند باتیں آج میں نے عرض کی، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک
گشتارا سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارا وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بیچارہ شیطان کا ستم خوردہ اس نفس کا دکھ آرا ہر سمت سے غفلت کھا گھیر